بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عظیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدم یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھے سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکا علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کی نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت، ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو یوں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا،
اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت کی، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آپ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنی جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پہ ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود ہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا، جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔